تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز کا افضل بہتر وقت پڑھنے کا کون سا ہے، اور تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ ناظرین کرام، یہ جان لیں کہ تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے جو زاہدوں کی نماز ہے، متقین کی نماز ہے، یہ صالحین کی نماز ہے۔ اس نماز کو اللہ رب العالمین کے جو مقرب پیارے بندے ہوتے ہیں وہ لوگ اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، نفلی عاشورے کے روزے کے بعد، اور نفل نمازوں میں سب سے پیاری، سب سے دلاری، سب سے اچھی نماز اگر کوئی لگتی ہے اللہ رب العالمین کو تو وہ تہجد کی نماز لگتی ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو بندے یا بندیاں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، جس کو اللہ رب العالمین دیکھ کر مسکرانے لگے تو وہ بندہ، وہ بندیاں اللہ کے کتنے مقرب ہوں گے، کتنے خاص ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے، اپنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول کرانا ہے تو تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد کی نماز ایک یہ واحد ایسی نماز ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی اپنی دعاؤں کو مقبول کرانے والا، میں اس کی دعاؤں کو مقبول کر لوں، ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، ہے کوئی ایسا شخص جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتا ہے، میں اسے صاحب اولاد بنا دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے، برکت کے لیے پریشان ہے، دکان اور مکان کے لیے پریشان ہے، میں اسے دکان اور مکان دے دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو بیماریوں میں پریشان حال ہے، میں اسے بیماری سے نجات دے دوں۔ تو اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے سے لے کر صبح صادق تک یہ ندا دیتا رہتا ہے، یہ آواز دیتا رہتا ہے۔ جو نیک صالح پرہیزگار متقی بندے بندیاں ہوتے ہیں وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ اب جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جایا کرتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اب اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں۔ اگر آپ کی آنکھ 11 بجے کھلتی ہے تو آپ 11 بجے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ کی آنکھ 12:30 بجے کھلتی ہے تو 12:30 بجے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کی آنکھ 1 بجے کھل رہی تو آپ 1 بجے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 بجے آنکھ کھل رہی تو 2 بجے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ لیکن تہجد کا افضل بہتر اور اچھا وقت جو ہے نماز پڑھنے کا وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا وقت۔ جب ہم لوگ رمضان المبارک میں سحری نہیں کرتے ہیں، جس وقت سحری کی جاتی ہے تو وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے 2، 2:30، 3 بجے کے بیچ کا، تو یہ جو ہے تہجد کی نماز کا افضل وقت ہے، پیارا وقت ہے۔ تو اس وقت نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین کی خاص نظر کرم اس بندے پر ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اور اس وقت اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعائیں مقبول کر لوں، جو ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین یہ ندا دینا شروع کر دیتا ہے۔
تو افضل اور بہتر وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی 2-3 کے درمیان آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ تہجد کا افضل وقت ہے۔ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت اذان سے مطلب نہیں رکھتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت اذان ہونے پر نہیں ختم ہوتا ہے، بلکہ تہجد کا وقت فجر کا ٹائم شروع ہونے تک رہتا ہے۔ جب تک فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوگا اس وقت تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ آپ تہجد کی نماز اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک فجر کا ٹائم شروع نہ ہو جائے۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے؟ تہجد کی نماز کا وقت اذان ہونے تک نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک اذان نہ ہو۔ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو کہیں آدھا گھنٹہ بعد، 20 منٹ بعد، 15 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے، لیکن فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اذان تک آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے؟ تو تہجد کا وقت اس وقت ختم ہو جائے گا جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب ختم ہو رہا ہے اور فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے ڈیجیٹل ایک ایپس آ رہا ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کے ذریعے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ اور آپ مسجد میں جائیں، وہاں پہ ایک اوقات الصلاۃ کا کیلنڈر لگا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ فجر کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ فجر کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے۔ تو فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا اور اذان تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اذان بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے فجر کا 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے گھر کی خواتین یہ ٹائم دیکھنا چاہتی ہیں کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، تو کسی اپنے بیٹے کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو مسجد میں بھیجیں اور امام صاحب سے یہ بات پوچھوائیں کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ تو اس حساب سے آپ جان لیں کہ فجر کا ٹائم کس وقت صبح میں شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، سمجھ رہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو صحیح سے سمجھ لیا ہوگا، تہجد کی نماز کی فضیلت اور تہجد کی نماز پڑھنے کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو کیسے مقبول فرما لیا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہے، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تہجد کی نماز ترک نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔